ترخانہ دا کم سکھائیے سیالکوٹ پہلا ٹھیکہ انہاں دے والد گرامی نے سیالکوٹ کنڈ دے اندر لیا ترخانہ دا کم کر دے سن سیالکوٹ جا کے نالے کم سکھیا نالے اپنے والد صاحب دی خدمت کر دے رہے جد لاہور واپس آئے نا کم ختم کر کے سیالکوٹ کنڈ دا انہاں دے والد گرامی اپنے ترخانہ دے کام میں بڑے کاریگر سن کوہاٹ دے ریلوے سٹیشن دا ٹھیکہ مل گیا والد گرامی نال لے گئے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ فرما دے سن کہ میں جدو کوہاٹ اپنے والد گرامی نال ریلوے سٹیشن تے ترخانہ دا کم سکھ رہا نال کر رہا ظہر دی نماز دا وقت آپ فرما دے میں ریلوے سٹیشن دی مسجد چ نماز پڑھن گیا تے دیکھیا کہ میں صحن چ نماز پڑھ رہا تے اندر کسے دے زارو کتار رون دی آواز آوے غازی المدین فرما دے نماز پڑھ دیا میرا دل ڈولے کو بڑے درد نہ رو رہے فرما دے میں نماز مکمل کر کے جدو اندر جا کے دیکھیا تھے کہ بابا وڈیرا اُدیاں لتاں بھی معذور میں انہیں سجدے چ سر رکھے بابا بڑے درد نہ رو رہے بابا رو کے آخدہ مدینے والے میں معافی دے دے عرض کردہ کملی والے میں تے آپ معذورا میرا کوئی جوان پتر بھی کوئی نہیں عرض کردہ کملی والے کہ کدے میرا جوان پتر ہوندا تیری دلفا دوبار دیندا عرض کردہ کملی والے میں تیرے بدلے لے لیندا غازی المدین نے جا کے بابے نے جب ہمارے آؤ فرما دے بابا رونا کیوں ہے بابا کہنے لگا مڈیا یہ درداں دی گلاں نے تینوں کی سناواں غازی نو کہنے لگا پترا کتوں دا رہن والا ہے فرمایا بابا جی میں لاہور دے رہن والا ہوں لاہور دا نام سنیا بابا بڑیاں دھاڑا مار کے رویا کہنے لگا پترا کی دسا تیرے ایک لاہور دا کھتری ہندو ہے اور سکھ نے میرے نبی دی گستاخی کی دی ہے میں رو کے نبی دی بار کے جی عرض کر رہا ہوں کملی والے میں وڈیرا ہو گیا ہوں سنیا میں معذورا میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں جے کدے کوئی ہوندا تیریاں زلفاں دوبار دا اس کھتری کولوں بدلا لیندا غازی المدین کہندے نے انج جویں میرے سینے کسے سٹ ماری ہے غازی رو کے فرمان لگے بابا رونا تیرا کم میں کر دیواں گا فرمان لگے بابا مینوں پتہ چل گیا ہے گل تیری نہیں بنی گل میری بن گئی تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آستانہ علیہ قبلہ شیخ القرآن بابے دی گل بات ہونی 2 دن بعد میں پیغام ملیا کوہاٹ کے اللہ نے تینوں بھتیجا دیتا ہے تے آ لاہور تو بھتیجا ویکھ لا غازی صاحب فرماتے ہیں میں لاہور جدو آیا تے میرا بھتیجا فوت ہو گیا آپ فرماتے ہیں سی اپنے بھتیجے دا جنازہ لے کے لاہور دے انارکلی بازار چ گزرے تے ایک ہور جنازہ بھی پیا جاوے اس جنازے دے نال جتنے افراد وہ سارے دھاڑا مار کے رو رہے غازی المدین حیران ہو کے سارے نے پوچھنے لگے کسی نے کوئی ایک بندہ روندا ہے کوئی 2 کوئی 10 بندے روندے نے تساں سارے رو رہے ہو جنازے والا اے مردہ تہاڈا کی لگدا ہے کہنے لگے لگدا کچھ نہیں ساڈی مسجد دا امام سی ہے بڑا عاشق رسول سی اسا رونے ساڈے محلے چ عاشق نبی ٹر گئے رسول کریم دا عاشق چلا گیا غازی فرماتے ہیں جدو اس جنازے دی کیفیت ویکھی نا اٹھلی بازار چ کھلو کے تے غازی المدین مدینے وال منہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کدے میرا بھی جنازہ انج دا ہوے گا مدینے دے آبادی آکھدے میرا بھی جنازہ جدا ہوئے لوگ ویکھ کے آکھنا ویکھو عاشق کا جنازہ جا رہا ہے او ویکھو عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے غازی کہندے نے بس میں گھر آ رہا جنازہ پڑھ کے رائے مولوی صاحب تقریر کر رہے مولوی کون ہے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ناموس رسالت ہوتے یہ جملہ کی بولے انج اشارہ کر کے کہنے لگے اوے مسلمانوں او بیکو محفل دے کنارے تے دروازے تے اما شاہ صدیقہ تے اما خدیجہ الکبریٰ تے اما حضرت صفیہ تے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن دیاں او بیکو روحاں پئیاں تانوں آوازاں مار دیاں جے کہ ساڈی گستاخی کیتی جا رہی راجپال کھتری نے نبی دی ازواج مطہرات دے انگلی اٹھائی انہاں دی ناموس ہوتے او دیکھو ساڈیاں ماواں سانو پکار رہی ہیں جے عطا اللہ شاہ بخاری نے کچھ انج دا رنگ پیش کیتا کہ سارا اجتماع مڑ کے پیچھے ویکھن لگ پیا جے میں واقعی ماواں پئیاں بلاندیاں نے
غازی لمدین فرماتے نے میں عجیب تڑپ لگی آ کے چھت تے رات نو لیٹے تے دونوں بھائی لیٹے تے بھائی محمد دین نو کہنے لگے کہ اج کل جلوس تے بڑے احتجاج ہو رہے نے وجہ کی ہے تے بھائی محمد دین کہنے لگے کہ راجپال کھتری ہے اس سکھ نے نبی کریم دی گستاخی وچ کتاب لکھی ہے مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتاب نو ضبط کیتا جاوے تے اس دے مصنف نو قرار واقع سزا دیتی جاوے تے انگریز تے ہندو مل گئے نے غازی لمدین رحمت اللہ علیہ تڑپ کے فرماتے ہیں میں پہلی بار پتہ لگا کہ نبی دی گستاخی بھی کر لیندا ہے پڑھے لکھے تے ہیں نہیں تے اپنے بھائی نو پوچھن لگی کیوں جو جڑا راجپال کو بدلہ لوے تے انہوں مارے تے انہوں کوئی انعام بھی ملے گا تے محمد دین کہنے لگا انعام کی ملنا انہوں پھانسی ملنی ہے تے غازی پٹاخ پٹاخ ہس کے کہنے لگے جنہوں محمد پیچھے پھانسی لب جائے انہوں ہور کی چاہیدا ہے جے یار دے نا دا ملے جھوٹا تے جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا تے یار دے نا دا ملے میں نا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا اکھے جے یار پیچھے پھانسی لب جے تے ہور کی چاہیے غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بس ہون میں ارادہ کر لیا کہ میں راجپال تو اپنے نبی دا بدلہ لینا ہے نوجوانوں جدوں راجپال مارن دا ویلا آیا نا غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس دن اپنی ماں کی خدمت عرض کی تھی ماں دا نام سی چراغ بی بی عرض کہتے ہیں اماں جی آج میں نے 1 روپیہ درکار ہے یار 1928 دے اندر 1 روپے دی بڑی قیمت ہوندی سی ماں حیران ہوگی نے کدے کچھ منگیا نہیں تھا 1 روپیہ کیوں مانگ رہے پر ماں خیال آیا انہیں بھی پہلی بار مانگیا میں بھی انکار نہ کرا ماں نے 1 روپیہ دیتا آتما رام کباڑیے دی دکان تے گئے ایک پرانا جے خنجر خریدیا انہوں دھو کے صاف کیتا غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اج میں راجپال نو قتل کر دینا اد کلم اپنے نبی دا بدلہ لینا اس رات غازی لمدین لیٹے نا تے آپ نو خواب وچ ایک بابا آ کے نا تے پیر دی ٹھکر مار کے کہنے لگا تو ستا ہے تے لوگ تیرے نبی دی گستاخیاں کر رہے غازی لمدین دا ایک لنگوٹیا یار سی جدا نام سی عبدالرشید تے لوگوں نے چھیدہ کہندے سن فجر دی نماز پڑھ کے نا تے غازی چھیدے دے گھر چلے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا انہوں لے کے نا تے آپ دے علاقے تے محلے دے باہر ایک اونچا جا تھڑا سی چوکے جو اس تھڑے تے بٹھا لیا تے غازی لمدین فرمان لگے یار چھیدے آج رات میں ایک خواب دیکھے چھیدے نے غازی لمدین دے لبا تے ہاتھ رکھے تے کہنے لگا پہلے میرا خواب سن غازی لمدین فرماتے نے میں حیران رہ گیا جیڑا خواب میں چھیدے نو سنانا سی وہ خواب چھیدہ میں نو تے سنا دے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے لنگر واسطے نہ آیا کرو تھوڑا لنگر گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا جیڑا جوندہ جاگ دے ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اور اچھا بولے سبحان اللہ غازی دا یار کہنے لگے راتی میرے بابا خواب دے اندر آیا کہ بابا کہنے لگا اٹھ چھیدیا نبی دا بدلہ لے غازی لمدین فرمان لگے یار چھیدیا بابا تے میرے خواب دے اندر آیا ہے انہیں چھیدیا کہ راجپال نو میں مارنا ہے غازی لمدین کہہ رہے میں مارنا ہے چھیدہ کہنے لگا انج کر قرآن دازی کر لینے آؤ تو انہوں نے اپنے نام ایک کاغذ دے ٹکڑے دے لکھے ایک بچہ سکول جا رہے آؤ غازی لمدین بچے نے کہنے لگے ذرا کاغذ اٹھاؤ اس بچے نے کاغذ اٹھایا غازی لمدین دا نام نکل آیا چھیدہ بڑا عاشق رسول ہے چھیدہ مگر گیا کہنے لگے پرچیاں پھر پہن گیا دوسری باری قرآن دادی جنی پھر غازی لمدین دا نام نکلے آؤ اور چھیدہ کہنے لگا قرآن دادی دوبارہ ہوئے گی اور چھیدے دا خیال ہے کہ جرا میرا بھی نام نکل آوے جدو تیسری بار قرآن دادی کی دی گئی غازی لمدین دا نام نکلے آؤ چھیدے نے خود کے غازی دا متھا چمے آؤ کہ کہنے لگا مبارک ہوئے قبلی والے تینوں قبول کر لے آئی اے لگائی لمدینہ جاؤ جا کے اس راجپال نو مار کے آؤ انہوں تیرا میرا وعدہ رہا جب تو پھانسی چڑھے گا جب تک میں زندہ رہا گا تیری قبر دا مجاور بن کے میں تیری قبر دے جھاڑو دیا کرا
میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کرانگا، میں تیری قبر تے مجاوری کرانگا۔ جا مار نبی دے گستاخ نے۔ راجپال نو مارن واسطے غازی لمدین رحمت اللہ علیہ خنجر لیا۔ بھابی اقبال بی بی نال آپ دے کچھ وعدے بھی سن بھابی دے نال، میں لمبی تفصیلیں چ نہیں جاندا۔ بھابی دا ایک پتر سی نا آپ دا بھتیجا، تے بھابی کہندی ہوندی سی جدوں تو دولہا بنے گا تے میں نو شہبالہ بناواں گی، میں نو شہبالہ بناواں گی۔ جدوں غازی لمدین پھانسی چڑھن لگے تے بھابی رو کے کہندی تو تے کہندا سی نو شہبالہ بناواں گی، تے بھابی تو بنائی کیوں نہیں؟ میں دولہا بن چلیا۔ جدوں غازی لمدین شہید ہوئے نا تے 2-3 دن بعد آپ دا بھتیجا بھی فوت ہو گیا۔ اج بھی غازی قبر وچ دولہا بن کے بیٹھے تو اس بھتیجے دی قبر غازی دی قبر دے نال ہے۔ وہ شہبالہ بن کے اج بھی غازی لمدین دے نال بیٹھا ہے۔ بھابی اقبال بی بی کول چاول پکوا کے کھا کے جدوں گئے نا، رات ساری داتا علی حجویری دے قدمہ چ گزاری۔ جدوں سحری دا وقت ہویا نا، نماز تہجد پڑھ کے تے غازی لمدین داتا علی حجویری دے قدمہ چ کھلو کے کہنے لگے تو بھی علی ہے تے پوترا بھی علی دا ہے۔ اے علی حجویری تو ہے بھی علی ہے تے پوترا بھی علی دا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد پاک سونیا، میں سنیا تیرے بوے تو ولایت دیاں موراں لگ دیاں نے۔ میں ولایت دی مور نہیں لگوان آیا، مینوں محمد عاشق دی مور لا دے۔ غازی فرماندے نے انج لگے جویں کسے میرے سینے تے ہاتھ مارے، تے آپ فرماندے نے میرے اندروں ہوک اٹھی جا تینوں محمد عاشق دی مور لگ گئی ہے۔ داتا پیا کو دعا لے کے مور لگوا کے تے جامعہ مسجد وزیر خان وچ گئے۔ جامعہ مسجد وزیر خان دے غسل خانے چ جا کے غسل کیتا تے اپنے کناں چ چھید کر کے تے بالیاں پہن لیاں کہ میں ہندوؤں دے محلے چلے ہاں، منوں کو مسلمان سمجھ کے روکے نہ۔ ہندوؤں والا بھیس وٹا لیا۔ نوجوانوں ٹورے ٹورے راجپال کھتری دی دکان تے آیا، قریب ایک چائے دا کھوکھا سی۔ اس چائے دے کھوکھے تے بیٹھ کے نا تے چائے والے دے کولوں بار بار چائے پیرے بہانہ بنا کے بیٹھے نال پوچھ دے راجپال دی دکان کیڑی؟ انہیں اشارہ کیتا اجے دکان بند سی، صبح دا وقت۔ فرمائے راجپال کتنے بجے آندا ہے؟ کوئی 11-12 بجے آوے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جدوں آوے تے مینوں اشارہ کر کے دس دیویں کہ اے راجپال ہے۔ دن دے 11 بجے کار آ کے رکی تے وچوں کالا جا موٹا جا انسان نکلیا تے اس دکان والے اشارہ کیتا چائے والے، او راجپال ہے۔ اجے راجپال اپنی کرسی تے بیٹھ رہے ہیں تے چائے والا کہندا میں حیران رہ گیا، جڑا منڈا میرے کول کھڑا سی میں اشارہ کیتا اوتھے پہنچے۔ غازی لمدین جا کے راجپال نو کہنے لگے اٹھ میرے نبی دیاں گستاخاں، فرمان لگے میں سنیا تو میرے نبی دیاں گستاخیاں کرنا ہے۔ راجپال اٹھ کے دوڑے، غازی لمدین نے دھکا مارے، انہوں سٹ کے دے سینے تے بیٹھ گئے، پیادر کے خنجراں دے وار کر کے دا سینہ چھلنے کیتا، او دا پیٹ چاک کر کے فرمان لگے ظالمان کہ تم یزید بن گئے ہیں، میں حسین دا غلام بن کے آ گیا ہوں۔ بڑے آرام نال قتل کر کے غازی لمدین باہر آئے، اور لکڑیاں دا ٹال ہے اتھے نلکے تے جا کے خنجر پہ دون دینے، اس پلید خون صاف کر دینے۔ فرماتے نے میں خیال آیا کدرے ظالم بچ نہ گیا وے، دیکھ محمد غلامہ دیا جلتا ویخ، دوبارہ مارن واسطے آئے، ادھر ہندو کٹھے آ گئے، انہوں نے ایک مسلمان فتو نام نو پکڑ لیا کہ انہوں کہنے لگے انہیں سادہ کھتری مارے آئے۔ غازی لمدین دوبارہ مارنے آئے، انہوں ہٹا کے کہنے لگے انہیں نہیں مارے آؤ میں مارے آگے۔ ادھر تھانے دار دوڑ دایا رہے آؤ تے کہنے لگا مڑیا دوڑی نا۔ غازی لمدین فرما دلے تھانے دارا آرام نہ لے آؤ، دنیا دار نہ سودا نہیں کیتا، محمد رب دے یار نہ سودا کر کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، آستانہ علی قبلہ شیخ القرآن، آستانہ علی قبلہ شیخ القرآن، جان نشین شیخ القرآن۔
بس بھائی میں بات نو سمیٹ لاواں غازی لمدین نے شہید ماریا نا جدو تے آپ جدو مقدمہ چلے نا میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت